अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिकाइल का पार्ट 5 लेकर आए हैं। उम्मीद है आपने फोर्थ चारों प्रीवियस पार्ट सुने होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। आपको जे और मिकाइल की केमिस्ट्री अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वलीमे के बाद अम्मी अब्बू के साथ ही आ गई थी। कल सुबह वो लोग वापस जा रहे थे, तभी उसने आज उनके साथ रुकना था। अप्पिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिकाइल भाई इतने अच्छे होंगे, अनाया चहकी थी। बिल्कुल अप्पिया, काश हमारे मुआशरे में सारे मर्द ऐसे हो जाएं तो कोई बेवा या तलाक याफ्ता औरतें और उनके बच्चे जिंदा दरगोर ना हो, माया ने हसरत से कहा। यहाँ क्रेडिट हयात अंकल और उनकी वाइफ को भी देना चाहिए। आजकल के अमीर लोग कहाँ सोचते हैं ऐसा। जोया ने भी उनकी ताकीद की। उसकी बहनें ज़ोर शोर से बहस कर रही थीं, तभी जबकि वो सोचों में गुम थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके तमाम खदशात पहले 2 दिन में ही रद्द हो जाएंगे। सब इस हद तक प्यार व मोहब्बत जताएंगे। अनवा बेटी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। देखो मेरी बच्ची, मुझे मिकाइल बेटे के खाला और उसकी बेटी ज़रा तेज़ मिजाज की लगी हैं। तुम उनकी बातें दरगुजर कर देना। वैसे भी वो मेहमान हैं तो कुछ ही दिन में लाहौर वापस चली जाएंगी। उसकी माँ की नसीहतें शुरू हो गई थीं, जिस पर वो महज सर हिलाकर रह गई। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अनवर ने माँ से पूछा। वो बाहर जे के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने सहन की तरफ इशारा किया। ठीक है अम्मी, आती हूँ। वो जल्दी से उठी। अब्बू, उसने उन्हें पुकारा। ये को जहाज़ चलाना सिखा रहे थे। आओ बेटा। वो उसको देखते मुस्कुराए। उनके दिल का बोझ उतर गया था अपनी बेटी को इतने अच्छे ख़ानदान में ब्याह कर। अब्बू प्लीज़, घर जाते ही भाई को वापस बुला लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो यूं अम्मी से दूर रहें। उसने उनका हाथ थामा। वो नाजायज़ इतना ही माँ का लाडला होता तो ऐसी हरकतें करता ही क्यों? उन्होंने गुस्से से कहा। अब्बू प्लीज़, मैंने देखा है उस दिन से अम्मी चुप चुप कर रोती हैं। वो उनका पहला और इकलौता बेटा है। जो मर्ज़ी करता हो, मगर आप खुद इस बात के गवाह हैं। वो अम्मी से हमेशा मोहब्बत जताता है। अब्बू, एक माँ को उसके बेटे से दूर ना करें। उसकी इल्तिजा पर वो हार मान गए। ठीक है, बुला लूँगा, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट सजाई। बस अब्बू, आप रिश्तों में तवाज़ुन रखिएगा। किसी दूसरे को अपनी बेटियों पर हाकिम नहीं बनने दीजिएगा। लेकिन अगर वो मुहाफिज बनना चाहे तो मना मत कीजिएगा। उसने नम आंखों से कहा, जिस पर वो उसे सीने से लगा गए। हमेशा खुश रहो मेरी जान, वो नम लहजे में बोले। उनकी बेटी वाकई बेमिसाल थी। अगले दिन सुबह ही सुबह मिकाइल भी आ गया था। वो सब जाते जाते उन्हें अपने पास आने की दावत दे गए थे। मिकाइल उन्हें घर लाया तो हयात, करदार और शर्मीन नाश्ता कर रहे थे। वो उन्हें भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे गए। खाला और उनकी बेटी शायद वापस चली गई थी। जे मिकाइल को गोद से उतार कर बेजारी से कुर्सी पर बैठा अनगिनत लवाजमात देखने लगा, मगर उनमें से उसकी अपनी पसंद की चीज़ नज़र ना आई। तभी उसने अनवा के कान में खुसर पुसर की, जिस पर वो जर्द पड़ गई। मिकाइल करदार तो उन्हें अंदर छोड़ता ही बाहर सैर सपाटे पर निकल गया था। बेटे क्या हुआ, आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? हयात करदार ने दोनों को देखा। कुछ नहीं अंकल, वो उसकी बात अधूरी रह गई। अंकल, मैंने चूरी थानी है। मुझे सुबह वही अच्छी लगती है। ये शब हम नहीं ता सकते हैं। मम्मी को भी सुबह एग और घी वाली रोटी खानी होती है। उसने सारी सूरत हाल उनके गोशो गुजार दी। अनवा ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाया। उसका बेटा जब तक अपनी बात मुकम्मल ना कर ले चैन से नहीं बैठता था। अब वो शर्मिंदगी से देख रही थी। ओ बेटा, ये बात ही तो बताना था ना। अनवा बेटे, ये अब आपका और जे का भी घर है। आपको जो चाहिए कहाँ कह सकती हैं। शर्मीन के कहने पर हयात करदार ने भी उसे समझाया। आंटी, मैं तो कुछ भी ले लेती हूँ नाश्ते में, मगर ये थोड़ा मूडी है। उसने खफत से सर पड़ते हुए कहा। नसीर खां, छोटे शहजादे के लिए देसी घी में चूरी बनाकर लाओ, मज़ेदार सी। उन्होंने बावर्ची को पुकारते हुए हुक्म दिया। जी साहब, जी अभी लाया। वो मुस्कुराता हुआ पलट गया। और बेटा, आप भी हम दोनों को मिकाइल की तरह मॉम और डैड कहा करो, हमें अच्छा लगेगा। हयात करदार ने अनवा को मुस्कुराते हुए कहा। ओए वाओ, मैं भी मम्मा और डैड बोलूँगा। जे की चहकती हुई आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुड़े। बिल्कुल जनाब, आप जो चाहें बोले, आपको भला कौन रोक सकता है? हयात करदार ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ वो तीखते बना ले या नहीं। वो जल्दी से उतरकर किचन में भागा। अनवा ख्वामखा शर्मिंदा हो रही थी। अनवा बेटे, ये जे का अपना घर है, वो जैसे चाहे रहे, आप उसको नहीं टोकेंगी। उन्होंने अनवा को वाज़ी किया। जी सर, डैड।
وہ ان کے دو ٹوک لہجے پر بوکھلا گئی۔ وہ شاید جان گئی تھی کہ وہ بعد میں اس کی کھینچائی کرنے والی تھی۔ حیات کردار آفس چلے گئے تھے اور انوا شرمین کے ساتھ باتوں میں لگی رہی۔ جے لان کا جائزہ لے رہا تھا۔ شرمین اسے آرام کرنے کا کہہ کر اندر گئیں تو وہ بھی جے کو اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ وارڈروب سیٹ کرتی رہی تو زویا کی کال آ گئی۔ جے کافی دیر اسے بور ہوتا رہا۔ انوا فون پر لگی ہوئی تھی اور اس کا کھلونوں سے کھیلنے کا موڈ نہیں تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر جھانکا۔ اتنے بڑے گھر میں سمجھ نہیں آئی جائے تبھی کہاں جائے۔ تبھی اسے حیات کردار کمرے سے نکلتے نظر آئے۔ وہ شاید گھر واپس آ گئے تھے۔ تجسس میں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگا۔ وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو جے بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی داخل ہو گیا۔ اوہ واو، اتنی ساری بکس! اس نے گھوم کر چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ جہانگیر بیٹے آ جاؤ۔ حیات کردار اس کے حیران کن آواز پر مڑتے ہوئے مسکرا دیے۔ یہ ساری بکس آپ کی ہیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ جی ہاں، یہ ساری میری ہی ہیں۔ انہوں نے محبت سے اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ میرے پاس بھی بہت ساری 3 بکس ہیں۔ اس نے پاؤں ہلاتے ہوئے انہیں متاثر کرنا چاہا۔ اوہ اچھا، پھر آپ تو دل لگا کر پڑھتے ہوگے۔ آپ کی ممی نے بتایا تھا آپ بہت شارپ مائنڈڈ ہو۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ تو میں ہوں، لیکن مجھے بکس پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں بور ہو جاتا ہوں۔ کیا یہ ساری بکس جو کیلکار ہیں وہ جو آپ کے بیبی ہیں انہوں نے بھی پڑھی ہے؟ اس نے منہ بنایا جس پر حیات کردار نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی بے فکری ملاحظہ کے مطلب یہ ان کے بیٹے سے بھی اوپر کی چیز تھا۔ نہیں بھائی، وہ نکھٹو کہاں پڑھتا ہے کتابیں؟ ان کی بات جے کو پوری سمجھ تو نہیں آئی مگر اپنی مطلب کی بات نہیں ضرور سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی وہ آرام سے ٹیک لگا گیا۔ جب جم نہیں پڑھتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی دماغ کھپانے کی؟ میں نے تو سنا ہے آپ آرمی چیف بننا چاہتے ہیں، لیکن ایسے کیسے بنو گے بنا پڑھے؟ انہوں نے اس کی طرف سوالیہ بھویں اچکائیں۔ اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ بابا نے بھی بکس پڑھی تھیں۔ اس نے الٹا ان سے سوال داغا۔ بالکل، جو بھی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے اسے بہت سارا پڑھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیا تروندا۔ وہ بیزاری سے نیچے اترا اور باہر چل پڑا۔ اسے لگا تھا اب بوریت محسوس نہیں ہوگی، مگر یہاں تو ساری بے معنی باتیں ہونے لگی تھیں، اسی لیے اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اس کے نکلتے ہی حیات کردار کا زبردست قہقہہ گونجا تھا۔ میکائل شام کو گھر آیا تھا۔ پھر وہ سب لانچ میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے اور ڈنر کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میکائل اور جے بیڈ پر لیٹے باتیں کر رہے تھے جبکہ انوا کمرے کی حالات درست کرنے میں لگی تھی۔ میکائل اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا، وہ جو اس کے پھیلائے ہوئے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اسے عجیب سا خوشگوار احساس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے پایا۔ ممی آپ بھی آ جائیں، جے نے ایک دم سے اسے پکارا تھا جس پر وہ ناچار اس کی دوسری طرف آ لیٹی۔ میکائل کہا جے کے اوپر رکھا تھا۔ جے نے انوا کا بھی ایک ہاتھ پکڑ کر میکائل کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ان پر رکھ کر کھلکھلایا۔ وہ دونوں اس کے عمل پر ساکت رہ گئے۔ اوہ واو، سب کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ چمتا ہاتھ تو بہت بڑا ہے، میری ممی کا تو چھوٹا ہے۔ ممی تو ہیں بھی اتنی کیوٹ سی، ہے نا چم؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب دیکھ کر بتاتا ہوں، پہلے تو تمہاری مومی نے میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ لب دبائے مسکراہٹ روک کر کوہنی کے بل اونچا ہوتے انوا کو دیکھنے لگا جو تپی ہوئی اسے ہی گھور رہی تھی۔ لگتا ہے فائر بریگیڈ کو بلانا پڑے گا، مجھے حالات سازگار نہیں لگ رہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وہ اب بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ سب سے بڑے خطرہ تو آپ ہیں، اپنے لیے بلانا ہے کیا انہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو میکائل کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے گونگی بنی ہوئی تھی، اب وہ گررائی تو میکائل سکون سے لیٹ گیا۔ مومی از سو فنی۔ اس کے ہنسنے پر جے کو لگا اس کی ماں نے کوئی مزاحیہ بات کی ہے، تبھی وہ ہنس دیا۔ یس بیٹا، یور مومی از سو فنی۔ وہ انوا کے غصے سے لال چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جے سو جاؤ، آپ کل اسکول بھی جانا ہے۔ انوا نے جے کو سیدھا کر دیا۔ اوہ نو مومی، پھر سے بورنگ لائف، اتکول۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اوہ واہ میرے شیر، اپنے خیالات تو بہت ملتے ہیں۔ میکائل نے جے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی نہیں، میرا بیٹا آپ جیسا نہیں ہے۔ انوا جے کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ نو مومی، ہم دونوں سیم ہیں، ڈیڈ نے بتایا ہے یہ بھی بکس نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ جے نے فوراً اس کی تردید کی۔ یہ سن کر میکائل کا منہ کھل گیا، یعنی اس کا باپ اب اس کے بیٹے کے سامنے بھی اسے زیرو بنا کر چھوڑے گا۔
انوا اس کے تاثرات دیکھتی ہنس دی۔ میکائل ہنسی کی جھنکار پر چونکا۔ وہ ہنستی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے لگا ایسا دلکش منظر اس نے پہلی بار دیکھا ہے۔ تبھی وہ مبہوت رہ گیا۔ انوا اس کی نگاہیں محسوس کرتی گڑبڑا کر کروٹ بدل گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا میکائل جلدی جلدی بالوں میں برش کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھنے لگی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی صبح جاگ سکتا ہے۔ بس بس بس، اب کیا مجھے نظر لگاؤ گی تم؟ آئینے میں اس کا دیکھتے میکائل اسے کڑے تیوریوں سے گھورنے لگا۔ وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ اسے لگا شاید وہ آفس جا رہا ہے۔ جی جی چلو، یونیورسٹی میں بھی ایک ریسیپشن رکھ لیتے ہیں، وہ میرے امتحانات منسوخ کروا دیں گے، مزہ آئے گا ہے نا؟ وہ استہزاء ہنسا۔ جی مجھے لگا آپ آفس جا رہے ہیں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اپنے زرخیز دماغ کے گھوڑے نہ ہی دوڑائیں تو اچھا ہے۔ میں آفس نہیں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میرے فائنلز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اور سب سے اہم بات، اب تم آفس نہیں جاؤ گی۔ وہ ہیئر برش رکھتے ہوئے پلٹا۔ لیکن کیوں؟ ڈیڈ نے کہا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جانا چاہتی ہوں تو جا سکتی ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اسی لیے کہ اب تمہاری ڈیڈ کی نہیں بلکہ سرتاج کی مرضی چلے گی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے ہوئے بولا۔ کہاں تو اسے جانے کی جلدی تھی اور اب وہ فرصت سے اسے تک رہا تھا۔ مگر میں گھر میں کیا کروں گی؟ جے بھی اسکول چلا جائے گا۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھنے لگی۔ جو ماما کرتی ہیں وہی کرنا، میرے اور جے کے سارے کام کرنا اور پھر ہم دونوں کا انتظار کرنا۔ وہ اس کا شیڈیول طے کرتے ہوئے بولا۔ جے کو اسکول سے جلدی لے آتی ہوں میں، قریباً 12 بجے تک۔ اس نے بتانے پر میکائل ہنسنے لگا۔ میں سب پہلے سے ہی جانتا ہوں اور 12 بجے اسے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے پھر سے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ابھی وہ مزید بحث کرتے تبھی جے کی آواز گونجی۔ وہ کافی دیر سے آنکھیں میچے ہوئے ان کی بحث سن رہا تھا۔ مومی، ہو سکتا ہے آج سنڈے ہو؟ اس کی بات دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ اپنی جھیپ دلا کر غائب ہو گئی۔ نو میری جان، آج منڈے ہے، آپ کو پورا ہفتہ اسکول جانا ہے۔ انوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بال سنوارنے لگی۔ اف، اتنے دن تک سنڈے کا ویٹ کرنا ہوگا؟ وہ منہ بھسیڑتے اٹھ بیٹھا۔ اللہ اللہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرا جے ایسے کام چور ہوگا۔ انوا نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ اچھا شاید متوں چلا جاتا ہوں۔ وہ انوا کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیشانی چوم گئی۔ میکائل کردار نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی ممتا بھری مسکراہٹ دیکھی۔ ان کے لاڈ بھرے انداز اس کا دل گدگدا رہے تھے۔ اسے ایسی محبتیں محسوس کیے سالوں گزر گئے تھے۔ کچھ نظر کرم ادھر بھی کیجیے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ اس کے گلا کھنگارنے پر وہ دونوں چونکے۔ چیم، آپ بھی جاگ لے ہیں؟ اوہ واو، آپ کو بھی مومی اسکول بھیجیں گی؟ اس نے میکائل کی تیاری دیکھ کر کہا۔ ہاں بالکل یار، یہ ظلم مجھ پر بھی ہو رہا ہے۔ اس نے بیچارگی سے شکل بنائی۔ انوا اس کی اوور ایکٹنگ پر نگاہیں گھماتی ہوئی اٹھ کر جے کو وارڈروب سے یونیفارم نکالنے لگی۔ تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے، ایک جادو جو میری ذات میں ہے۔ اس نے شاہ رخ خان کے انداز میں باہیں پھیلائی۔ شعر پڑھا تو جے زور زور سے ہنسنے لگا۔ اوہ واو چیم، آپ کتنے فنی لدلے ہیں۔ جے کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہیرو بن رہا تھا اور جے نے جوکر بنا دیا۔ انوا اس کی روحاسی شکل پر بامشکل مسکراہٹ ضبط کرتی جے کو اٹھا کر تیار کرنے لگ گئی۔ میکائل خفت سے سر کھجاتا صوفے پر جا بیٹھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کے باہر آئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر حیات کردار اور شرمین کے ساتھ سنبل اور نرمین کو دیکھتے انوا رکی۔ وہ تو سمجھی تھی دونوں چلی گئی ہیں۔ آؤ آؤ، ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو تینوں۔ شرمین نے دل ہی دل میں ان کی نظریں اتاریں۔ ارے واہ، لٹل بوائے آج اسکول جا رہا ہے؟ حیات کردار نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ انوا اس کا چھوٹا سا اسپائڈر مین والا بیگ کرسی پر لٹکا کر خود بھی ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ ارے مجھے تو لگا تھا آپ دونوں اپنے گھر واپس جا چکی ہیں، مگر یہاں تو جانے کا آثار نہیں لگ رہے۔ میکائل نصیر خان سے چیز پراٹھا لیتا اپنی پلیٹ میں رکھ گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی تپ کر اٹھیں۔ بیہیو یور سیلف میکائل، حیات کردار نے اسے گھورا۔ یہ لوگ کل اپنے کسی جاننے والے کے پاس چلے گئے تھے، ان سے ملنے، پھر جب تم لوگ سونے چلے گئے تھے تب واپس آئے تھے۔ شرمین نے صورتحال بگاڑتے دیکھ کر بات سنبھالی اور منت سماجت کرتے دوبارہ بٹھایا۔ چل کریں ڈیڈ، میں صرف پوچھ رہا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے جے اور انوا کو دیکھا جو ان سب سے بے خبر ناشتے میں مصروف تھے۔ انوا اس کے منہ میں چوری ڈال رہی تھی جو وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ کاش میں بھی اتنا خوش اور مطمئن ہو جاؤں۔ لگتا ہے ان دونوں کی سنگت میں ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ کچھ پازیٹیو وائبس تو ابھی سے ہی آنے لگی ہیں مجھے۔
وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ نرمین اور سنبل اس کی نگاہیں اور دونوں پر محسوس کرتی کڑ کر اٹھ گئی۔ چلو میرے ہیرو، چلتے ہیں اب ہم دونوں۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ہی جے کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوتے اللہ حافظ مما، دید اور آپ تو بھی، وہ سب کو دیکھ کر بولا، جس پر حیات کردار اور شرمین نے بھی اسے خدا حافظ کہا۔ میں باہر تک چھوڑ آتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے اٹھی۔ نرمین اور سنبل مزید اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھیں، تبھی شرمین کے لاکھ روکنے پر بھی نہ رکیں اور گھر واپس چلی گئیں۔ وہ سب ڈنر کے بعد کافی پیتے گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ وہاں گفتگو میں زیادہ تر عمل دخل جے کا تھا، جو جانے حیات کردار کے ساتھ کون سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ انواں بیٹے، کل سے کیا آپ آفس چلیں گی؟ یکدم یاد آنے پر حیات کردار انواں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈیڈ، وہ ہچکچاتے ہوئے میکائل کو دیکھنے لگی۔ میں نے منع کیا ہے جانے سے، میکائل نے براہ راست ان کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ انہوں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ اسی لیے کہ یہ میری بیوی ہے، تو جو میں کہوں گا وہ ماننا اس کا فرض ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا فرض ہے؟ اپنے فرائض پر دھیان دیا ہے کبھی تم نے؟ حیات کردار گررائے۔ جے نے ان کے ہاتھ پر اپنا ننھا منا سا ہاتھ رکھا تو وہ کچھ ڈھیلے پڑے۔ اوہ، آپ فرائض کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کوئی انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا اٹھنے کے لیے؟ میکائل اپنے پیچھے انواں کی غیر موجودگی محسوس کرتے پلٹا تھا، مگر وہ تو آرام سے صوفے پر براجمان تھی۔ اس کی طنزیہ آواز پر جلدی سے اٹھی۔ جی میں بس آ ہی رہی تھی، وہ شرمندگی سے بولی۔ حیات کردار اس کی بدتمیزی پر محض اسے گھور کر رہ گئے۔ جناب، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اب وہ سنجیدگی سے جے کی طرف موڑا تھا، جو آرام سے پاؤں ہلاتا شرمین اور حیات کردار کے درمیان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں ابھی نہیں آؤں گا، مجھے ڈیڈ سے اسٹوری سننی ہے، وہ لاپرواہی سے بولتا میکائل کے چھکے چھڑا گیا۔ شرمین نے سختی سے بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ انواں مسکراہٹ دبائے کمرے میں چلی گئی۔ میکائل بھی مٹیاں بھیجتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ان کے جانے کے بعد جے کی حیات کردار پر نظر پڑی، جو منہ کھولے حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے دیکھنے پر دائیں آنکھ دبا گیا۔ حیات کردار گڑبڑا کر رہ گئے۔ وہ بچہ واقعی میں توپ چیز تھا، انہوں نے زیر لب استغفار پڑھی۔ میکائل کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جے ایسے اسے رد کرے گا۔ وہ جلتے کڑتے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ انواں کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی، اب بغور اس کی پشت دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں وہ اس کے بیٹے سے لازوال محبت کرتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی جب وہ ایک دم پلٹا۔ جی میڈم، آپ کو بھی کچھ کہنا ہے؟ کوئی طنز، کوئی طعنہ؟ اس کے شکوہ کناں آنکھوں سے دیکھنے پر وہ انواں بھوچکا رہ گئی۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ یہ اس کے لیے شوق سے کم نہیں تھا۔ دوسروں کو زچ کرنے والا خود کمزور پڑ رہا تھا، صرف اس کے بیٹے کے لیے۔ میکائل اسے ساکت دیکھتا دوبارہ کروٹ بدل گیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ تبھی جے اندر داخل ہوا۔ مومی، چیم، میں آ گیا، وہ چہکتا ہوا بیڈ پر چڑھا۔ انواں نے اس کو جلدی سے نائٹ سوٹ پہنایا، مگر میکائل ہنوز ویسے ہی لیٹا تھا۔ جے بیڈ پر لیٹ کر میکائل کی پشت دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا شاید اس کا چیم ناراض ہو گیا ہے۔ انواں نے اس کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہی وہ میکائل کے اوپر چڑھ گیا۔ شولی چیم، آپ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ڈیڈ اچھی اسٹوری سناتے ہیں، بالکل انا کی طرح، وہ مجھے یاد آتی ہیں۔ ڈیڈ نے بھی ویسے ایک سنائی ہے، بہت مزہ آیا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں آئندہ نہیں سنوں گا، پلیز مان جاؤ نا۔ اس کی لمبی چوڑی تہمید باندھنے پر میکائل سیدھا ہوا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، آپ سن سکتے ہیں جتنی دل کرے اتنی اسٹوریز، اس نے جے کو خود میں بھینچ لیا۔ انواں مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن صبح جب سب چلے گئے تو شرمین کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو بے دھڑک پوچھو، شرمین نے اسے الجھتا دیکھ کر کہا۔ میں بس ڈیڈ اور میکائل کے درمیان خلفشار کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ آفس میں بھی سب ان کی سرد جنگ محسوس کرتے ہیں، اب میں اور زیادہ الجھ گئی ہوں، اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، تمہیں پورا حق ہے سب جاننے کا، آخر بہو ہو تم اس گھر کی۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ میکائل ہماری شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کی جان تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کے لیے ڈھیروں کھلونے لاتے تھے، مگر اسے ہمیشہ جہاز ہی پسند آتا تھا۔ اس کی پسند کو دیکھتے ہوئے انہوں نے زیادہ تر جہاز ہی لانا شروع کر دیا۔ وہ محض کھلونا سمجھ کر لا دیتے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر کون سا جنون پنپ رہا تھا۔ وہ ٹی وی پر پاک فضائے کے ایئر شوز دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جیٹ طیاریوں کے پوسٹرز آویزاں کرنا شروع کر دیے۔ عالم اس کے لیے سپر
हीरो बन गए। जब भी वो फाइटर पायलट बनने की बातें करता तो उसके डैड हंसकर टाल जाते। असल तूफान तो जब आया जब उसने इंटर के इम्तिहानात में टॉप किया। घर में शानदार सी दावत रखी थी उसके डैड ने, और वहीं उनके दोस्तों से पूछने पर उसने मुस्तकबिल का लाहिया अमल बता दिया। वो पीएएफ अकेडमी रसालपुर में 4 साल तरबियत और एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट में बीएस करना चाहता था। डैड तो भौचक्कर रह गए। उन्होंने अपने बाप दादा के बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी थी। आगे उनके इकलौते बेटे को ही संभालना था। अगर वो आर्मी में चला जाता तो सब किस तरह चलता। तभी से उन्होंने उस पर पाबंदियां आयद कर दी। वो उसको ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन वो ना माना। दोनों बाप बेटे में दिन रात ठनी रहती। उनके चक्कर में मुझे हाइपर टेंशन होने लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों खुद पर कुछ हद तक काबू पा गए। मिकाइल ने उनकी तो ना मानी, अलबत्ता वलीद और हसन के साथ उनकी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वो बोलते बोलते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मम्मा प्लीज़ संभालें खुद को, वो उन्हें गले से लगाकर दिलासा देने लगी। उसे तो खुद सदमा लगा था कि इतने अच्छे नज़र आने वाले उसके बॉस इस हद तक खुदगर्ज हो सकते हैं कि अपने बेटे की ख्वाहिश और जुनून को ही रोन डाला। वो तो मिकाइल का ही कसूर ठहराती थी, जिसको अपने बाप से बोलने की तमीज़ नहीं थी। उस दिन के बाद मैंने अपना हंसता खेलता बच्चा खो दिया अनवा। वो वैसा नहीं रहा। मेरा धीमा मिजाज का बच्चा चिड़चिड़ा होता चला गया। वो किसी से भी सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता था, मगर एक दिन सालों बाद मैंने उसे खुश देखा था। मैं हैरान थी, क्या वजह हो सकती है। जब उसने शादी के लिए तुम्हारा नाम लिया तो मैं कभी ना मानती। मैं भी उस दुनिया की तरह ही खुदगर्ज निकली अनवा। उन्होंने दोनों हाथों से अनवा का चेहरा थामा। मुझे लगा शायद वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसके बदलने की वजह तुम हो, इसीलिए मैंने शादी की हामी भरी। मगर तुम्हारी शादी के बाद ये बात मुझे पता चली कि वो जे का दोस्त था। उसकी ज़िंदगी में फिर से रंग भरने वाला वो नन्हा सा बच्चा था जो एक शहीद का बेटा है। अल्लाह ताला ने उसका जुनून इस तरह से पूरा किया कि एक फ़रिश्ता सिनफ इंसान के बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी, जो आर्मी चीफ़ बनना चाहता है। वो नम आँखों से कहती, आखिर में मुस्कुरा दी, अनवा मुझे गलत मत समझना बेटे, मगर तुम प्लीज़ उसे किसी बात का बुरा ना मानना करो। मैं जानती हूँ वो तंज कर जाता है तुम पर, और अक्खड़ मिजाज भी है, पर दिल का बुरा नहीं है। उन्होंने उसका हाथ दबाया। आप बेफिक्र रहें मम्मा, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। पहले जानती नहीं थी उनके रवैये की वजह, मगर अब अच्छी तरह से जान गई हूँ। आप मुझे हमेशा ऐसे ही पाएंगी। मजबूत लहजे में बोलती वो उन्हें मुतमईन कर गई थी। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। उन्होंने उसे पेशानी से चूम लिया। वो लैंडलाइन की आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ बढ़ गई। एक ही यही बात मुझे उनसे बदगुमान नहीं होने देती मम्मा, कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। मैं एक बेवा और एक बच्चे की माँ, जिसके लिए लोग बल्कि उसके अपने ही कैसे कैसे रिश्ते लाते थे, जिसके दिल में डर बैठ गया था अपने बेटे को लेकर, उसे अपना लिया, बल्कि उसके बेटे को हर चीज़ से बढ़कर चाहा। मैं कैसे उनकी बात का बुरा मान सकती हूँ, जिसे उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया। वो सर्द आह भरती उठ खड़ी हुई। और भाई हीरो, कैसा गुजरा दिन? मिकाइल ने गाड़ी का मोड़ काटते हुए अपने साथ वाली सीट पर बैठे जे से पूछा, जो इश्तियाक से बाहर देख रहा था। बहुत अच्छा गुजरा, देखो मज़ा आया। उसके चहकने पर मिकाइल ने हैरत से देखा। मुझे तो लगा आप बोर होते रहे होंगे स्कूल में, क्योंकि बकौल आपके आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो उसकी बातें दोहराने लगा। ये तो है, लेकिन दे की मोमी ताती है, दे पढ़े तो वो इसीलिए बहुत पढ़ेदा, दे नहीं ताता इसी तो मोमी लोए वो आलमी तीव बन दाएदा। वो संजीदा लहजे में बोलते सीधा हो बैठा। मिकाइल को अचानक उसकी उम्र से बढ़ा दिखाई देने लगा था। क्या आपकी मोमी रोती भी हैं? मिकाइल ने हैरान निगाहों से उसे देखा। मोमी बहुत रोती हैं। सब लोग कुछ कुछ बोलते हैं, तो एक बैद अंतल भी हैं जो मोमी ते साथ फाइट तलते हैं। फिर अब्बू ने उन तो बहुत डांटा। वो उसे गिनी चुनी बातें बता रहा था। उसे पता नहीं था कि इबाद उसका मामू है, क्योंकि कभी भी उसने प्यार नहीं जताया था। ओ छोड़ो आप ये सब, अभी मैं आपको आइसक्रीम दिलवाता हूँ। कौन सी फेवरेट है आपकी? मिकाइल ने उसे जज्बाती होते देखकर बात बदली। उसकी तवक्के के ऐन मुताबिक वो एकदम फ्रेश नज़र आने लगा था। मैं और मोमी मैग्नम खाते हैं, वो हमारी फेवरेट है।
اس نے اپنے ساتھ ساتھ مومی کا بھی بتایا کہ میکائل پر واضح ہو جائے اس نے 2 لینی ہے۔ میکائل ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ سنجیدگی سے جے کے پہلے کی گئی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ وہ دونوں آئس کریم لیتے گھر آ گئے۔ میکائل ہاتھ میں شاپر اور جے کا بیگ لیے آگے آگے تھا، جبکہ جے آئس کریم کھاتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شرمین بھی شاید گھر نہیں تھی، ورنہ اسے لانچ میں ہی مل جاتی۔ وہ سیدھا کمرے میں ہی چلا آیا۔ انوا بیڈ پر بیٹھی میکائل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جب کھٹکے کی آواز پر سر اٹھایا تو جے پر نظر پڑی، جس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی آئس کریم سے سارا چہرہ خراب کر رکھا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے ہی دیکھتی رہی۔ اتنے ندیدے پن سے نہ دیکھو، تمہارے لیے بھی لایا ہوں، میکائل کہتے ہوئے دھپ سے اس کے سامنے ہی بیڈ پر گرا، جس سے وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، میں تو ایسے ہی دیکھ رہی تھی، مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ خفت مٹانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، تمہیں پتہ بھی ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے کب جھوٹ بولا؟ وہ ہکلائی۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آئس کریم پسند کرتے ہیں اور دوسرے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے فلسفانہ انداز اپنایا۔ کیسا جھوٹ؟ انوا نے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھا۔ یہی کہ آئس کریم پسند نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا، گمبھیر لہجے میں بولا، وہ کبھی کبھار کھا لیتی ہوں بس۔ اس نے بال کان کے پیچھے اوڑے سے۔ جی مائسن، یہ بتائیں ممی کو آئس کریم کتنی پسند ہے؟ میکائل نے جے کو بیچ میں گھسیٹا۔ بہت فیورٹ ہے، وہ چوک سے کاٹتی ہیں۔ جے کے ہاتھ میں 2 میگنم تھیں، جو کھانے کے بعد وہ ان کے ریپر کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی وہ عجلت میں کہتا انوا کو پھنسا گیا۔ وہ فی الحال اپنی مومی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جیسے اس کی حالت تھی اس وقت انہوں نے اٹھا کر شاور دلوانا تھا۔ جے، انوا میکائل کے سامنے اس کی بے عزتی پر روحانسی ہو گئی۔ اس کا بیٹا عین وقت پر دغا دے گیا تھا۔ چلو شاباش، اب کھا لو ورنہ پگھل جائے گی میرے دل کی طرح۔ میکائل نے مسکراہٹ دبائے، اگلی بات دل میں ہی کہی تھی۔ انوا جھجکتے ہوئے آئس کریم لے کر کھانے لگی۔ میکائل مسکراتے ہوئے اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو وہ واپس لوٹا تو کچھ یاد آنے پر رکا۔ سنو، یہ تمہارے لیے مما نے دیا تھا شادی والے دن، میں دینا بھول گیا تھا، پہن لینا۔ میکائل نے ٹاول اٹھاتی انوا کو پکارا۔ وہ ایک بلیک کلر کا کیس تھما دیا۔ میں جے کو لے کر جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، تم پریشان مت ہونا۔ وہ اس کے سنے بغیر چل دیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی وہ باکس دیکھتی رہی۔ اسے کھولنے پر ایک بہت خوبصورت سا ڈائمنڈ پینڈنٹ نکلا تھا۔ وہ دوبارہ اسے بند کرتی وارڈروب میں رکھ گئی۔ تبھی اس کی نظر حارث کے یونیفارم اور ٹوپی پر پڑی۔ وہ آتے ہوئے یہ چیزیں اور تصویریں ساتھ لے آئی تھی تاکہ جے کو اپنے بابا سے انسیت رہے اور فوج میں جانے کا جذبہ بھی زندہ رہے۔ وہ نہیں جانتی تھی میکائل دیکھ کر کیسا لگے گا۔ اس نے سب چیزیں اپنے کپڑوں کے تہہ میں چھپا رکھی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی آپ کے بغیر کبھی آگے بڑھ پاؤں گی یا آپ کی جگہ کسی اور کو دے پاؤں گی، مگر جی رہی ہوں، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی ہے، ہمیں جینا پڑتا ہے، چاہے تو اکیلے رہ لیں یا پھر کسی کا ہاتھ تھام لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی جے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا میری زندگی میں۔ آپ چاہتے تھے وہ جانباز سپاہی بنے تو وہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور حارث زید کے نام پر ہاتھ پھیرتے رہی۔ وہ اس کی آنکھیں لگاتار بہہ رہی تھیں۔ کسی کام سے وہ وہاں آیا۔ میکائل کردار لب بھیجے واپس پلٹ گیا تھا۔ ارے واہ، شہزادہ بھی آیا ہے آج تو۔ حسن اسے دیکھتے ہی پکار اٹھا۔ السلام علیکم تاتو، کہتے ہیں آپ؟ جے کے تمیزدار لہجے میں پوچھنے پر اس نے دونوں کی آنکھ پھٹی رہ گئیں۔ یار ولید، مجھے چٹکی کاٹ، میں جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا کہیں؟ پوچھو ذرا پوچھو، اسے کیا ہوا ہے؟ حسن کی اور اوور ایکٹنگ پر جے کھلکھلایا۔ مجھے مومی نے بولا تھا کہ آپ تاتو ہیں، میں آپ سے شاد عزت سے بات کروں۔ اس کے بتانے پر جہاں حسن اور ولید خوش ہوئے تھے وہاں میکائل چونکا تھا۔ اوہ شکر ہے ہمارے بھابھی کو ہی خیال ہے ہمارا، ورنہ تم دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہو۔ حسن نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آپ بالکل جراف جیسے لگتے ہو۔ حسن ابھی پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اس کی اگلی بات پر ہونک پن سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کے اتنے اچھی طرح سے تشبیہ دینے پر میکائل اور ولید بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ حسن کا لمبا قد دیکھ کر ہی ہر کسی کا یہی خیال آتا تھا۔ ابھی تو تمیز و تہذیب کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں کل آپ کے گھر آ کر بتاؤں گا آپ کی مومی کو۔ حسن نے دھمکی پر اس نے ہوش اڑ گئے۔ میں مجاز کر رہا ہوں، ہم تو دوست ہیں۔ وہ ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا، جبکہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ان تینوں نے ہی اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں تو پھر میں ہی کیوں؟
उन दोनों को भी बोलो ना, ये भी तो दोस्त हैं। इसका बताओ ये क्या लग रहा है आपको? हसन ने वलीद की तरफ इशारा करते उसे खड़े तेवरियों से घूरा। ये डॉक्टर शतरंज की तरह लगते हैं। उसके कहने पर वलीद ने कॉलर अकड़ाए। मैं तो हर किसी को ही ज़हीन लगता हूँ, वलीद ने हसन को चिढ़ाया। अच्छा, और ये तुम्हारे कीलकार साहब कैसे लगते हैं? हसन ने दांत पीसते हुए पूछा। ये तो मेरे बाबा ही लगते हैं। उसके मोहब्बत पूर्ण लहजे में कहने पर वो तीनों एक दूसरे को देखकर रह गए। मिकाइल ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। मैं बाबा ही हूँ मेरी जान। उसने जे की पेशानी चूमी। ओह वाह, आपने भी मोमी की तरह बोला है। वो ऐसे ही तो तैती है मेरी दान। उसके खिलखिलाकर कहने पर वलीद और हसन ने मिकाइल को बगौर देखा, जिस पर वो गड़बड़ा कर रह गया। मुझे आप बिल्कुल पू जैसे लगते हैं, हसन ने कहकर लब दबा लिया। बुरी बात होती है ऐसे छोटे बच्चों को तंग करना, उसने रुहासा होकर कहा तो उन तीनों ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। वाह भाई, छोटे बड़ों को जो मर्जी कह लें, लेकिन बड़े छोटे को कुछ ना कहें, ये कहाँ का इंसाफ हुआ भला? हसन को पूछने पर उसने आंख घुमाई। जैसे आप लद रहे थे मैंने वैसे ही बोला है। उसने अपना दफा करना चाहा। तो मैं ही आपको जोकर लग रहा था, ये दोनों क्यों नहीं लगे? हसन ने सवालिया आईब्रोज गाए। उफ, दोस्तों में कॉमेडी कॉमेडी बात होती है, मैं इसीलिए बोल रहा था। उसके नाक भवें चढ़ाकर कहने पर वो तीनों हंस दिए। और हम दोस्त कब बने? हसन ने आंखें छोटी किए उसे देखा। अभी बने हैं, जब मैं वहाँ से आया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाय, ये क्या बात हुई भला? हसन ने माथे पर बल डालने से उसे नासमझी से देखा। ओ ही, आप बिल्कुल जोई थाला जैसे लदले हैं, वो भी ऐसे ही तलती हैं। ये तब हुआ ऐसे तिश्नेतिया। वो हंसकर चेहरे पर वैसे ही तासुरात सजाए उनको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उसकी खाला के नाम पर हसन के दिमाग में एकदम उस दिन वाली हंसती हुई लड़की आ समाई। मुझे लगता है हमें कुछ खा लेना चाहिए। काफ़ी देर से उसकी बातों से लुत्फानंदोज़ होकर मिकाइल झट से सीधा हो बैठा, क्योंकि वो अब घर की तरफ जा रहा था और इसे ऐसे ही सबको पब्लिक में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता था। अनवा की सुबह फजर की अजान से पहले ही आंख खुल गई। उसने देखा तो मिकाइल और जे लिपट कर सो रहे थे। वो मुस्कुराती हुई दोनों पर कंफर्टर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। तहज्जुद अदा करके उसने कुरान मजीद की तिलावत की, फिर खिड़की खोलकर नीचे लॉन में झांका। अंधेरे में वो हयात करदार को वॉक करते देखकर चौंकी। फजर में अभी वक्त बाकी था, इसीलिए मिकाइल और जे भी सो रहे थे। जे ने मिकाइल को अपने साथ नमाज के लिए ले जाना शुरू कर दिया था, वरना उसे नहीं मालूम था वो पहले नमाज पढ़ता था या नहीं। अनवा की आदत थी जे को अपने साथ नमाज पढ़ाने की, मगर वो अब मस्जिद जाने लग कर शौकीन बन चुका था। वो दबे पाँव चलती हुई बाहर निकल आई। हयात करदार सोचों में गुम थे, तभी वहाँ उसकी मौजूदगी महसूस न कर पाए। अस्सलाम वालेकुम डैड, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों खड़े हैं? उसकी आवाज़ पर वो चौंके। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बस ऐसे ही चहलकदमी करने आ गया, मेरा दिल घबरा रहा था। खैर आप बताओ क्यों जाग रही हो? उन्होंने लंबा सांस लेते हुए उसे पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना डैड? उसके फिक्रमंद लहजे पर वो धीरे से मुस्कुराए। बेटा ये तो रोज़ का मामूल है, तबीयत का इसमें कोई अमल दखल नहीं। वो थके हुए लहजे में बोले। मैं जानती हूँ आपको क्या चीज़ परेशान रखती है। उसकी बात पर वो अचंभे से उसे देखने लगे। आप सारा दिन अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखते हैं, मगर रात होते ही आपको पछतावे घेरने लगते हैं। जब हर कोई पुरसुकून नींद सोया होता है, तब आपका दिमाग हलचल मचा देता है। आप चाहें अल्लाह ताला से उसकी जितनी मर्ज़ी माफ़ी मांगें, मगर ये बेचैनी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उसके लिए दिल साफ़ नहीं करेंगे, जिसके खूब ख्वाब रोन डाले आपने। वो धीमे लहजे में बोलती आंखें उन्हें शर्मिंदगी इंतहा गहराइयों में धकेल रही थी। वो सर झुका गए। जानते हैं डैड, जब आपने मुझे जॉब दी मेरी मामूली सी डिग्री पर, तो मेरे दिल से बेसाख्ता दुआएं निकली थीं आपके लिए। मैं आप जैसे फरिश्ता सिफत इंसान की गर्विदा हो गई थी। आपने सब वर्कर्स को हमेशा अपना समझकर उनकी मदद की, मगर जब आपके बेटे के आने के बाद सब ने आप दोनों के दरमियान सर्द जंग महसूस की, तो हमें मिकाइल पर गुस्सा आने लगा। हम गैर होकर आपकी अनायतों की वजह से आपके मशहूर थे, मगर वो तो आपका बेटा था। आपने ना जाने क्या कुछ किया होगा उसके लिए, लेकिन वो इतना बेमुरव्वत था। आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ उसका रवैया हतीक अमीज़ हो गया। सबके दिल में उसके लिए नफ़रत पनपने लगी थी। शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाती, लेकिन तभी मुझे पता चला मेरे बेटे का ज़िंदगी में मेरे अलावा जो दोस्त बना था, जिसके वो हर लम्हे राग अलापता रहता था, वो मिकाइल करदार था। हयात करदार ने झट बेयकीनी से सर उठाया। यानी अनवा से शादी की वजह उसका बेटा था?
मैं हैरान थी, इतना कठोरपन दिखाने वाला शख्स एक बच्चे के लिए इतना नर्म कैसे हो सकता है। अभी मैं पूरी तरह गौर फिक्र भी नहीं कर पाई थी कि आप मेरे लिए उनका रिश्ता ले आए। मैंने जिस तरह उन्हें परखा था, इस सूरत में किसी रिस्क की तहमील नहीं हो सकती थी, तभी मना करती रही थी। मेरे लिए हालात बिगड़ते जा रहे थे। मेरा ही भाई मेरा दुश्मन बन बैठा था। मेरे लिए आगे कुआं और पीछे खाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या फ़ैसला करूं। फिर वालिदैन के मुरझाए चेहरे देखकर मुझे यही फ़ैसला बेहतर लगा। यहाँ आकर मेरे सब वसवसे ख़त्म होने लगे। वो शख्स वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था। वो अपने आप से ही नाराज़ था, और ऐसा करने में सबसे बड़ा हाथ उनका था जो मेरी तरह बहुत से लोगों के आइडियल थे। वो बोलते बोलते रुकी थी, जो नम आंखों से उसे ही देख रहे थे। डैड, वालिदैन को बच्चों को भी खुलकर सांस लेने देना चाहिए। ऐसे वो घुट घुट कर अंदर से मर जाते हैं। कारोबार तो चलता रहता है जैसे अब चल रहा है, मगर रिश्ते कच्ची डोर की मांद होते हैं। एक बार टूट जाएं तो वापस नहीं आते, फिर बस खाक रह जाती है। आपने बेटा तो खोया था, साथ में अपना चैन व सुकून भी खो दिया। इस तरह आप 3 लोगों की ज़िंदगी मिट्टी हो गई, जो चाहने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। वो उनके कंधे पर हाथ रखते उन्हें समझाने लगी। अब भी वक्त है डैड, देर मत करें। आप हाथ बढ़ाकर उन्हें सीने से लगा लें, ऐसे सारी किशाफतें धुल जाएंगी। बाप हैं आप उनके, वो आपको कभी नहीं धुतकारेंगे। फजर की अजान की आवाज़ पर वो मुस्कुराकर उठती अंदर चली गई थी, और वो वहीं निगाहें जमाए बैठे रह गई। उनके बेटे की किस्मत चमक उठी थी, क्योंकि उनकी बहू लाजवाब थी। मिकाइल बेटा, तुम्हारे फाइनल्स हो जाएं, फिर कुछ दिन के लिए कहीं घूम फिर आना। शर्मीन की बात पर अनवा बेसाख्ता ही उसकी तरफ देखा, जो नाश्ते में मसरूफ़ था। मैं तो चला जाऊंगा मम्मा, मगर अपनी बहू से पूछें, वो जाएगी मेरे साथ? उसके पुरसुकून अंदाज पर अनवा गड़बड़ा गई, क्योंकि अब शर्मीन का रुख उसकी तरफ हो गया था। कभी कभी उसकी मुंहफट तबीयत अनवा को सख्त जहर लगती थी। जी मम्मा, जो आपको ठीक लगे। वो खपत मिटाने को सर झुका गई। हयात करदार चुप चुप से थे। मिकाइल ने उनकी लाताल्लुकी को शिद्दत से महसूस किया था, मगर कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा। ज़रूर जाना चाहिए बेटा, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। फिर तो खुद ही कहीं जाने का दिल नहीं करता, और ना ही फुर्सत मिलती है। उनके समझाने पर वो सर हिला गई। अब क्या कहती वो? मिकाइल जे को स्कूल छोड़ता यूनिवर्सिटी चला गया था, जहांगीर जैद। मिस जहरा ने उसका नाम पुकारा तो वो बेजारी से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी क्लास में सबसे छोटा था। हर बच्चा 4 या 4.5 साल का था। तभी टीचर्स से उसका कद और उम्र देखते हुए उसके अलावा सबको मॉनिटर बनाया था। हर हफ्ते अलग बच्चे की बारी आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मिस जहरा पर उसकी जहानत के राज खुलने लगे थे। वो अपनी उम्र के बढ़कर होशियार था, इसीलिए उन्होंने सोचा इस हफ्ते इसकी बारी है। यशमिश, उसने नाक भवें चढ़ाने पर उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। जहांगीर, इस बार आप बनोगे क्लास मॉनिटर। वो बामुश्किल संजीदगी अख्तियार किए बोली। लेकिन मुझे नहीं बनना मिश, उसने झट से इनकार किया। अरे क्यों भाई? वो हैरत से उसका शक्ल देखने लगी। हर बच्चा उतावला होता है बनने के लिए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। आप नहीं तरने देती हैं, फिर लेकिन एक बच्चे को ज़रूरी काम का भी हो सकता है, उसने झट से जवाब दिया। मगर बेटा, मैं कौन सा ज़्यादा दिन के लिए बना रही हूँ? आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो। बस एक हफ्ते के लिए ही छुट्टियाँ की थी, वो भी आपकी मम्मी ने दरख्वास्त दी थी। उसने मेरे प्रिंसिपली बात हुई थी। हक मैं नहीं है कि आप छुट्टियाँ करें, उन्होंने दिलचस्पी से उसे देखते हुए कहा। मम्मी छुट्टी नहीं करने देती हैं, लेकिन बच्चे को फीवर भी आ सकता है। उसने उन्हें तमाम महमकाना ख़तरात से आगाह किया। हाँ ठीक है, ना बने आप। आखिर वो हार मानते हुए बोली। वो अच्छी तरह जानती थी उसे डस्टर, बोर्ड, पॉइंटर और बाकी सारी जिम्मेदारियां नहीं उठानी थी, तभी बहाने बना रहा था। उसकी माँ ने तो कहा था वो दोस्ती करना चाहता है बच्चों से, मगर उसने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया था। लड़कों से फिर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेता था, मगर लड़कियों से 100 फीट दूरी पर बैठता था। सबको जिच करने में ही पेश पेश रहता था। कौन होमवर्क करना भूल गया, किसने रंग बिरंगी जुराबें पहनी हैं, किसके नाखून बड़े हैं, सब कुछ उसके इल्म में रहता था। अस्सलाम वालेकुम अपिया, कैसी हैं आप? जब से पिया के घर गई हैं, हमें तो बिल्कुल ही भुला दिया है आपने, जोया ने शरीर लहजे में कहा। बकवास नहीं करो, ये बताओ घर में सब कैसे हैं? उसने खफगी से कहते हुए पूछा। जी अपिया, सब ठीक हैं, बल्कि रावी चीन से चीन लग रहा है। सच बताएं, आपने अप्पू को क्या घोल के पिलाया था?
وہ تو ویسے ہی رہے ہی نہیں ہیں، اب تو تمہارا ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں۔ زویا کی چہکتی ہوئی آواز پر اس نے تشکر بھری سانس لی۔ بھائی واپس آ گئے تھے؟ اس نے سبزی سے ضروری سوال پوچھا۔ اپیا، وہ گئے ہی نہیں تھے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو بھائی ابو سے معافی مانگنے لگے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے تو ابو نے معاف کر دیا انہیں، کہ کہاں آپ کے کہنے پر معاف کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے سخت سرزنش کی مگر بھائی نے منہ سے بھاپ تک نہیں نکالی۔ زویا نے اس کی تفصیل بتائی۔ اچھا، اور بھابھی کا کیا رد عمل تھا؟ اس کے پوچھنے پر کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بھابھی بھی بالکل چپ چاپ ہیں، انہوں نے تو کچن میں ہمارا ہاتھ بھی بٹانا شروع کر دیا ہے۔ ہم تو حیران ہیں، جبکہ امی بہت خوش ہیں گھر میں پرسکون ماحول دیکھ کر۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابو نے سب کو میری شادی کا بتایا؟ اس نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ جی بتا دیا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے کہا مجھے بھی بلا لیتی تو ابو کہنے لگے جیسے تمہارے کارنامے تھے، تمہیں بلا کر میں نے ہنگامے کھڑا نہیں کرنا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ اللہ کرے یہ سب خوش آئند ہو، اب کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو بس۔ اس کی دعا کرنے پر زویا نے آمین کہتے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ میکائل جے کو گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ انوا نے فرینچ فرائز بنا دیے تھے، جتنی دیر میں اس نے کھائے وہ اپنی چادر اٹھا لائی۔ شرمین اور حیات کردار گھر نہیں تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ دونوں ماں بیٹے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جے بہت دنوں سے اپنے بابا سے ملنا چاہتا تھا، انوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، مگر آج تو موقع مل گیا تھا۔ تانگے میں بیٹھے وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر پر گامزن تھے۔ انوا نے حارث زید کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور کچھ دیر وہاں رک کر وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ ابھی کوئی بھی گھر واپس نہیں لوٹا تھا، تبھی وہ آرام سے کمرے میں داخل ہوئے۔ مومی، مجھے بابا تی عالمی میں والی تیب دیں، میں مجھے پہننی ہے۔ جے اس کے ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا، جس پر ناچار اٹھی اور الماری سے حارث زید کی یونیفارم اور ٹوپی نکال لائی۔ او واو، میں بالکل عالمی تیف لگ لاؤں، ڈشوں ڈشوں ڈشوں، مال دندہ شب تو۔ جے ٹوپی پہن کر کھلکھلایا اور بیڈ پر اچھل کر کود کرنے لگا۔ انوا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا آدھا چہرہ ٹوپی سے چھپ گیا تھا۔ وہ تبھی دہاڑ سے دروازہ کھلا۔ وہ دونوں دروازے میں کھڑے غصے سے میکائل کردار کو دیکھنے لگے۔ جے چہک کر بیڈ سے اترا، جبکہ انوا بوکھلا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر یونیفارم پر ڈالی اور دوسری میکائل پر۔ ہمیں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ سنبل بیڈ پر لیٹ پاؤں ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، تاکہ وہاں روز ہم اپنی بے عزتی کا ایک سیشن کرواتے، میری بے مروت بھانجے کے ہاتھوں، نرمین نے نخوت سے کہا۔ اوہ ہو مام، اس کی تو عادت ہے، بچپن سے ہی اکھڑا مزاج ہے، آپ تو جیسے یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بدلحاظی سے بولی۔ کسی لیے رہتے ہم، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب بیوی اور ایک عدد پلا ہوا بچہ بھی ہے، انہوں نے حقیقت سے روشناس کروایا۔ آئی نو مام، لیکن وہ ایک میچیور عورت ہے، آپ کو لگتا ہے وہ میکائل کی بے مروتی برداشت کرے گی؟ وہ ہر بات پر چلانا شروع کر دیتا ہے، کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، کیا دو لوگوں کو اپنے کمرے میں برداشت کرے گا؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تم یہ مت بھولو کہ ان دو لوگوں کو اس نے کسی کی زور زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنا بنایا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ لب بھیج گئی۔ خیر جو بھی ہے، آپ خالہ سے حالات معلوم کرتی رہیے گا، جیسے ہی کوئی اونچ نیچ ہو مجھے بتائیے گا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نرمین ان کی بات پر چونکی، نہ جانے اس کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ لوگ یونیورسٹی میں موجود تھے، ولید بہت دنوں سے حسن کو کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آخر اس نے میکائل ہمارا ایڈمنس آفس میں انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اسے گھورتا ہوا چل پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر میں میکائل کو ہی بتا دوں گا، وہی اگلوائے گا تجھ سے۔ ولید کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی، تبھی وہ جھٹ سے پلٹا۔ یار دیکھ، اس کو مت بتانا، وہ تو بال کی کھال نکال لے گا پلیز۔ وہ منت سماجت کرنے لگا۔ اوہ، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یعنی واقعی کوئی سین آن ہے برو۔ ولید نے آئی برو دکھائی۔ دیکھ، میں تجھے گھر جا کر بتا دوں گا، ابھی کوئی ڈرامہ نہ کریٹ کر۔ حسن نے اسے گھورا۔ کیا ہوا بھائی، کون ڈرامہ کر رہا ہے؟ میکائل کی آواز پر حسن آنکھوں ہی آنکھوں میں ولید کو تنبیہ کرتا اس کی طرف گھوما تھا۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی بس ہر وقت پڑھائی کا شوق چڑھا رہتا ہے، دو گھڑی بھی سکون لینے نہیں دیتا۔ تبھی میں کہہ رہا تھا ابھی کوئی ڈرامہ نہ کر۔ حسن لب بھیجتا ہوا ولید پر طنز کر گیا۔ ہاں، آخر کو ٹاپر جو ہے جناب، پڑھے گا نہیں تو بھینس چرائے گا۔ ویسے اگر تمہیں بھینس چرانے کی نوبت آئے تو میرے پاس دوڑ چلے آنا،
میں اپنے لال کو سینے سے لگا لوں گا، اس نے دائیں آنکھ دبا کر کہا، اور پھر ولید کے ساتھ چھت پھاڑ کہا گونجا۔ ہی ویری فنی۔ حسن نے استہزاء کہتے سر جھٹکا۔ چلو اب چلتے ہیں، میں تھک گیا ہوں، میکائل نے کہتے ہوئے گردن مسلی۔ بھینس تو تم چراتے ہو، جیسے تمہاری حالات ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت نازل کی ہے، جس کی وجہ سے تم ایک کروڑپتی باپ کے بیٹے ہو، 2 کام کر کے ہی تھک جاتے ہو۔ حسن نے بے جلے دل سے پھپولے پھوڑے۔ یار ولی، دھواں بتا رہا ہے آگ زور سے لگی ہوئی ہے۔ میکائل اور ولید پھر سے ہنس دیے۔ حسن جلتے کرتے انہیں زیر لب گالیوں سے نوازتا آگے بڑھ گیا۔ میکائل ان کے ساتھ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا۔ اس نے سوچا ان کو گھر ڈراپ کر کے آفس چلا جائے گا۔ وہ لوگ ابھی راستے میں تھے جب ولید ایک دم چلایا، یار وہ بھابھی ہے نا، اور ساتھ جے بھی ہے، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز پر میکائل بھی گھوما تھا۔ انوا جے کا ہاتھ پکڑے سڑک کے ایک طرف کھڑی شاید کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا، تبھی وہ تانگے میں سوار ہو گئی۔ جے کافی چہک رہا تھا۔ میکائل جانتا تھا اسے تانگے کی سواری بہت پسند تھی۔ اسے دوست کے سامنے کافی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میکائل کردار اپنی ذمہ داری بھی صحیح طریقے سے نہیں نبھا پایا۔ ہر چیز کو غیر سنجیدہ لینے والا یہاں بھی سنجیدہ نہ ہوا۔ ولید اور حسن اس کے چہرے کے کرجت تاثرات دیکھتے دوسری باتوں میں الجھانے لگے، مگر یہ بات بھلانے والی نہیں تھی۔ آفس جانے کے بجائے وہ انہیں گھر ڈراپ کرتا سیدھا تن کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انوا اڑی رنگت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ جے اس کی شرٹ کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے اپنی ٹوپی دکھانا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت اسے بھی اگنور کر گیا، اور یہی وہ غلطی کر گیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ براہ راست انوا کی آنکھ میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں وہ یہیں تھی، میں نے کہاں جانا تھا؟ انوا ہکلائی۔ اس سے پہلی بار میکائل کو غصے میں دیکھا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں دیکھا ہے، جے کے ساتھ ہاتھ پکڑے سڑک سے کے کنارے کھڑی تھی، پھر تانگے میں سوار ہو گئی۔ کہہ دو اب بھی جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ وہ دہاڑ کر انوا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں وہ جے کو اس کے بابا کی قبر پر لے کر گئی تھی، وہ بامشکل خود کی کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ میکائل کچھ لمحے خاموش رہ گیا۔ جہاں بھی جانا تھا ڈرائیور کے ساتھ جاتی، اگر وہ نہیں تھا تو مجھے بول دیتی، میں مر تو نہیں گیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ مجھے لگا آپ برا مان جائیں گے، اسی لیے نہیں کہا آپ سے۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا ریویو کمنٹس میں دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔